حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو دماغی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تم اس کے غلام بننے جا رہے ہو۔ اگر غلامی قبول ہے تو محبت کو اپناؤ، ورنہ چھوڑ دو۔ جس چیز سے مسلمان کو تکلیف اور رنج پہنچ رہا ہو اس چیز کو چھوڑ دے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی اور فائدہ مند کیوں نہ ہو۔ محبت اس وقت مر جاتی ہے جب روح کے بجائے جسم سے ہونے لگ جائے۔ جو انسان حق جتاتا ہے کہ اس کا حق ثابت ہو جائے گا تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ذلیل ہونا اس کا مقدر ہے۔ یاد رکھیے جو دنیا میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہے وہ آخرت میں عیش کی زندگی گزارے گا، اور جو بندہ دنیا میں عیش کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں ذلت کی زندگی بسر کرے گا۔ وقت اور عمر گنوانے کے بعد ہی تجربہ حاصل ہوتا ہے، یہ مفت میں نہیں ہاتھ آتا۔ ہر کامیابی کے پیچھے محنت لگی ہوتی ہے۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ ہر انسان کو ہر جلوہ نظر نہیں آتا، اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی ہوتی ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ کامیاب معاشرہ وہ ہے کہ چپکے سے فرائض ادا ہوتے رہیں اور چپکے سے ہی حقوق ادا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا رزق اللہ عز و جل بذریعہ مخلوق بھیجتا ہے، لیکن جب تک اللہ عز و جل کی جانب سے پروانہ جاری نہیں ہوتا کوئی بھی شخص ان کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے روز وہی اعمال وزنی ہوں گے جو آج تجھ پر گراں اور مشکل ہیں۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ نہاتے وقت زیرہ اور سونف کھاؤ، چربی 10 دن کے اندر 20 کلو تک کم ہو جائے گی۔ جب سالک کا علم و یقین قوی ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسے وقت سے پہلے ہی خبر دے دی جاتی ہے کہ اس کا حصہ کتنا ہے اور کب ملے گا۔ دولت صرف محبت اور کفایت و شاعری اور ذہانت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دو گے تو سچ کبھی بھی تمہارے گھر پر نہیں آ پائے گا۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے اولیاء کی خدمت کرواتا ہے، مگر اولیاء اللہ پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ ہدیہ دینے والے یا بیچنے والے پر نظر رکھے، اور کسی بھی ولی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے مرشد کامل کی اجازت کے بغیر کسب کو ترک کرے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہوں تو سمجھو کہ یہ مرتبہ انعام ہے۔ جب باطل مولا کو وصال الہی نصیب ہوتا ہے تو وہ ترقی کر کے مقام استقامت پر فائز ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں کوئی خاص عہدہ و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں
وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ سالک جب فقر کی سیڑھی چڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے حقیقی علم عطا فرماتا ہے، اور پھر مرشد کامل اسے علم معرفت عطا فرماتا ہے اور اسے نورانی لباس زیب تن کرواتا ہے۔ جب سالک اپنی ہستی سے فانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذات حق کے ساتھ باقی رہتا ہے اور اس میں تمام صفات الہیہ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے مقصد کے لیے کسی سے جھگڑا مت کر، وہاں ناحق ظلم کرنے والے کے خلاف آواز ضرور بلند کرو۔ آخرت کے روز سب سے زیادہ عذاب اس عالم پر ہوگا جو لوگوں کو تو نیکی کی راہ دکھاتا ہے لیکن خود اس راہ پر نہیں چلتا۔ سخاوت کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتا ہے جس بندے میں یہ دو چیزیں ہوں، یعنی جب بندہ اللہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات اور دوسری شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اور حکمران کا دل اس کے دماغ میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ حکمران کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں۔ سالک کا حال جب کمال تک رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ صفات الہیہ سے مشرف ہو جاتا ہے اور آغاز میں اسے ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ سالک اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے کے لیے خورد و نوش کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ سونا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑک دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھا اور خاموشی سے آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے بارے میں دعا کر دی تو اس سے دل کا رابطہ قائم ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ملائکہ کے سوا کوئی بھی اپنے ارادے میں معصوم نہیں ہے، اور ملائکہ اپنے ارادے سے معصوم ہیں، جبکہ انبیاء کرام اپنی خواہشات نفسانیہ سے معصوم ہیں۔ باقی تمام جن و انس تکالیف شریعت کے مکلف ہیں، سوائے اس کے کہ اولیاء اللہ خواہش نفسی سے اور ابدال ارادی سے محفوظ ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جب سالک کا دل مکمل طور پر خواہشات نفسانی سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں صرف محبت الہی باقی رہ جاتی ہے، اور اس کے دل پر اللہ عز و جل کے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اس کی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے پہلے یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو 100 بار، سورۃ الکوثر 41 بار، اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 5 دن یہ عمل کر لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اے سالک، فقر کی ابتدا علم کے ساتھ نہ کر، بلکہ اس کی ابتدا نرمی کے ساتھ کر، کیونکہ علم اس کو وحشت میں ڈال دے گا اور نرمی میں انس پیدا کرے گا۔ کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ اے سالک، تمام بھلائیاں اسی میں پوشیدہ ہیں کہ تو اپنے حال کی حفاظت کرے اور اسی پر راضی رہے
اور اس کے سوا کسی اور حال کی طرف التفات نہ کرے۔